مسلمانوں کا 1400 سال سے متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جس طرح میرا مصطفیٰ سچا ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی سچا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کائنات کے لوگوں تم صحابہ کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے یاروں کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے جان نثاروں کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے وفاداروں کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ نبی پر جان لٹانے والوں کا مقام کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے مستانے، نبی کی ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ لٹانے والے یاروں کا، صحابہ کا مقام تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی رفعت کیا ہے، صحابہ کی بلندیاں کیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کا ایک صحابی جو آقا کی صحبت میں 1 منٹ بیٹھ گیا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، تم ساری زندگی روزے رکھتے رہو، تم ساری زندگی حج کرتے رہو، تم ساری زندگی سجدے میں رہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ساری زندگی رکوع میں گزر جائے، سجدے میں گزر جائے، قیام میں گزر جائے، روزے میں گزر جائے، زکوٰۃ دیتے گزر جائے، عبادت کرتے گزر جائے، طواف کرتے گزر جائے، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کے عبادت کو رکھو، اولیاء کو لے آؤ، کتب کو لے آؤ، ائمہ کو لے آؤ، ولیوں کو لے آؤ، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کے ولیوں کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، میرے نبی کے ایک ادنا صحابی کا ایک سجدہ سب سے اعلیٰ ہے۔ صحابہ کا مقام تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کمال کر دی، فرمایا کہ پیغمبر مصطفیٰ کا توجہ، پیغمبر مصطفیٰ کا ایک صحابی جو مصطفیٰ کے ساتھ میدان جہاد میں رہا، آئے ہائے ہائے، مصطفیٰ کے ساتھ میدان جہاد میں رہا، اور میدان جہاد میں رہ کر اس کے چہرے پر مٹی آ گئی، آئے ہائے۔ صحابی کی نماز کے بارے میں نہیں کہا، صحابی کی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا، توجہ رکھنا، صحابی کے سجدے کے بارے میں نہیں کہا، صحابی کے عبادت کے بارے میں نہیں کہا، صحابی کے جہاد کے بارے میں نہیں کہا، صحابی کی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا، صحابی کی خیرات کے بارے میں نہیں کہا۔ اور سمجھو، ذرا دل کی طرف توجہ کرو، کانوں کو کھولو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کا ایک غلام جو مصطفیٰ کے ساتھ میدان جہاد میں رہا، میدان جہاد میں رہتے ہوئے اس کے چہرے پر مٹی آ گئی، گرد و غبار آ گئی، وہ مٹی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کی امت کے عبادت رکھو، زکوٰۃ رکھو، حج رکھو، نوافل رکھو، سجدے رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، صحابی کا جہاد میں شریک ہو کے چہرے پہ گرد و غبار ہونا، وہ مٹی تمام عبادت سے اعلیٰ ہے۔ صحابی تو اعلیٰ ہے ہی ہے، جو مٹی صحابی کے چہرے پہ آ گئی وہ مٹی بھی اعلیٰ ہے۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہے، اور علماء نے لکھا پوری کائنات میں 2 مرتبے ایسے ہیں جو عبادت سے نہیں ملتے۔ 2 مرتبے عبادت سے بولو، مسکرا کے بولو، عبادت سے وہ 2 مرتبے نہیں ملتے۔ کون سے 2 مرتبے؟ ایک نبوت ہے، ایک صحابیت ہے۔ ولی بنتا ہے عبادت سے، مفسر بنتا ہے تفسیر کے علم سے، محدث بنتا ہے حدیث کے علم سے، امام بنتا ہے امامت کے مسائل جاننے سے، معتمم بنتا ہے مدرسہ بنانے سے، متولی بنتا ہے مسجد بنانے سے، مجاہد بنتا ہے جہاد سے، ہائے ہائے، ولی بنتا ہے عبادت سے، تہجد گزار بنتا ہے تہجد
سے، ہائے 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 میرا جملہ ضائع نہ کرنا خدا را، عبادت سے ولی بنے، عبادت سے کتب بنے، عبادت سے ابدال بنے، عبادت سے غوث بنے، عبادت سے ولی بنے، عبادت سے شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا امام بن گیا، عبادت سے داتا علی حجویری ولیوں کا امام بن گیا، عبادت سے بابو الدین زکریا ملتانی ولیوں کا امام بن گیا، عبادت سے عبادت سے عبادت سے مسعود الدین گنج شکر ولیوں کا امام بن گیا، عبادت سے حق باغو سخی سلطان سرور عبادت سے ولیوں کا امام بن گیا، عبادت سے شقی شہباز قلندر نام محمد عثمان ہے ولیوں کا امام بن گیا، رب کعبہ کی قسم عبادت سے سری سختی ولی بن گیا، عبادت سے خواجہ معین الچشتی ولی بن گیا، لیکن سنو عبادت سے ولی بنتا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، خدا کو دیکھنے سے نبی بنتا ہے۔ لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں جس طرح نبوت ختم ہے صحابیت بھی ختم ہے، اب نبی بھی کوئی نہیں، صحابی بھی آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، اب کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے دیکھو کتنا خوبصورت ایک لڑی بنائی، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000، توجہ رکھیے گا، صحابہ کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000، توجہ رکھنا، نبیوں کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000، کیا خوبصورت نقشہ ہے، نبوت بھی بند، صحابیت بھی بند، صحابہ کی تعداد دیکھو تو 1,24,000، نبیوں کی تعداد دیکھو تو 1,24,000، توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، صحابیت بھی بند ہے، نبوت بھی بند ہے، صحابیت کی تعداد بھی وہی جو نبوت کی تعداد ہے، جس طرح رب ذوالجلال نے صحابہ میں جس طرح بے رب ذوالجلال نے نبیوں میں 4 نبیوں کو چنا، سارے نبیوں کا امام بنایا، ایک کو جناب نوح کہا، ایک کو جناب ابراہیم کہا، ایک کو جناب موسیٰ کہا، ایک کو جناب عیسیٰ کہا، اور تمام 1,24,000 نبیوں میں سے، توجہ میری طرف رہے، بات سمجھنا آسان ہوگی، 1,24,000 میں سے 4 کو چن کے سب کا امام بنایا، اور ان 4 میں سے ایک مصطفیٰ کو چن کے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، بتا دیا 1,24,000 میں سے ان 4 کے برابر بھی کوئی نہیں، ان سے آگے بھی کوئی نہیں، پھر بتا دیا ان 4 میں سے مصطفیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ سے آگے بھی کوئی نہیں، جس طرح نبوت بند، اب آئیے اسی طرح صحابیت بھی بند ہے، 1,24,000 صحابہ میں سے میرے رب نے 4 کو چنا، 4 کو چنا، ایک کو جناب ابو بکر کہا، ایک کو جناب عمر کہا، ایک کو جناب عثمان کہا، ایک کو جناب علی کہا، 1,24,000 صحابہ میں سے 4 کو چن کے ان سب کا امام بنایا، اور ان 4 میں سے ابو بکر کو چن کے ان کا امام بنایا، جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ سے آگے بھی کوئی نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے صحابہ میں سے ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں ہے۔ نبیوں میں مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں، امت میں ابو بکر کے برابر بولو 27واں سپارہ سورۃ الحدید نوٹ کر لیں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔
قرآن میں صحابہ کا مرتبہ بتایا. تو جو رکھنا، میرے آقا کی ٹوٹل عمر 63 سال. کتنی بھائی؟ 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا. 13 سال میرے آقا مکہ میں رہے. میرے آقا کی ولادت مکہ میں ہے، روزہ مدینہ میں ہے. میرا مصطفیٰ میری اماں کا گھر چھوڑ کے نہیں گیا. آئے ہائے ہائے، روزہ رسول میری اماں جان کا گھر ہے نا. میرا مصطفیٰ پیدا ہوا اپنی اماں کے گھر، رہا میری اماں کے گھر. آئے ہائے ہائے، وہ ماں جو مصطفیٰ کی ہے وہ ہماری بھی اماں ہے. سیدہ آمنہ کو بھی ہم اماں مانتے ہیں، سیدہ عائشہ کو بھی اماں مانتے ہیں. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. خود خدا نے قرآن میں بتایا ہمیں، توجہ، خود خدا نے قرآن میں بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. ہم سب کی اماں عائشہ، صدیقہ کائنات عائشہ. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. اماں عائشہ کا گھر، اماں عائشہ کا گھر جو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. اماں عائشہ کا گھر. میرے آقا 13 سال مکہ میں رہے. تو جو ہے نا کتنے سال؟ 13 سال. میرے آقا نے مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں جا کے میرے آقا نے عادلانہ نظام قائم کیا، اپنا دستہ تیار کیا، فوج تیار کی. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو مصطفیٰ کی فوج میں تھے. آج تجھے پاکستانی فوج میں ہونے پہ فخر ہے، آج تجھے امریکن فوج میں ہونے میں فخر ہے، آج تجھے کسی ملک کی فوج میں ہونے میں فخر ہے. میں قربان جاؤں اس معاویہ پہ کہ جس کو مصطفیٰ کی فوج میں ہونے پہ فخر ہے. میرے آقا مدینہ میں رہے، فوج بنائی. کیا بنائی بولو؟ فوج تیار ہو گئی. 28 جنگیں لڑی اس فوج نے. کتنی؟ 28. مصطفیٰ کی قیادت میں، مصطفیٰ کی قیادت میں، مصطفیٰ کی کمان میں وہ جنگیں لڑی کہ جس جنگ میں اس فوج کے جرنیل آمنہ کے لال ہوا کرتے تھے. جس فوج کے جرنیل، کماندار، لیڈر، افسر، مقتدا، پیشوا مصطفیٰ. وہ جنگیں لڑی صحابہ نے. کتنی؟ 28. جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی. توجہ رکھیے گا، خدا را، خندق ہوئی. سلسلہ چلتے 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 موقع آیا فتح مکہ. آئیے ذرا توجہ رکھیے گا. 13 سال مکہ میں رہے، 8 سال مدینہ میں گزر گئے. 8ویں سال، 8 ہجری جسے کہتے ہیں ہم 8 ہجری، ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے جس مکہ کو چھوڑ کر، توجہ رکھیے گا، جس مکہ کو چھوڑ کر میرا مصطفیٰ مار کھاتا کھاتا مدینہ گیا تھا. 8 سال مدینہ میں رہ کے فوج بنائی. اب فوج کو لے کے اسی مکہ میں فاتح بن کے آیا ہے. قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی کئی شاخیں تھیں. بنو ہاشم قریشی، بنو امیہ قریشی، بنو عدی قریشی، بنو تمیم قریشی. سیدنا ابو بکر قبیلہ بنو تمیم سے ہے، یہ بھی قریشی ہے. سیدنا عمر قبیلہ بنو عدی سے ہے، یہ بھی قریشی ہے.
سیدنا عثمان بنو امیہ سے، یہ بھی قریشی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بنو ہاشم سے، یہ بھی قریشی ہے۔ چاروں قبیلے قریشی۔ ان میں 2 قبیلے بڑے تھے، ایک بنو ہاشم، توجہ، ایک بنو امیہ، اوپر دونوں قریش کی 2 شاخیں، ایک کو بنو امیہ کہتے ہیں، ایک کو بنو ہاشم کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، بنو امیہ سے رب ذوالجلال نے اسلام کے دامن میں امیر معاویہ کو بھیجا، رب ذوالجلال نے بنو امیہ سے اٹھایا، اسلام کے دامن میں سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، رب ذوالجلال نے بنو امیہ سے اٹھایا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سے قبیلے سے اٹھایا؟ بنو امیہ سے۔ یاد رکھیں، کس سے؟ بنو امیہ سے۔ رب ذوالجلال نے امیر معاویہ کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، عثمان غنی کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، سیدہ ہندہ کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، ابو سفیان کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا۔ 1 2 نہیں یارو، ہزاروں کی تعداد میں رب ذوالجلال نے بنو امیہ سے چن کر کے اسلام کے دامن میں بھیج دیا۔ یہ بنو امیہ ہے۔ اب آئیے بنو ہاشم میں سے رب ذوالجلال نے سیدنا علی مرتضیٰ کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، سیدنا عباس کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، سیدنا حمزہ کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو اٹھایا، اسلام کے دامن میں بھیج دیا۔ اور 1 2 نہیں، ہزاروں کو رب ذوالجلال نے اسلام کے دامن میں بھیج دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کے سینے کو ٹھنڈک دوں، بنو امیہ سے تو سارے صحابی بنے، اور بنو ہاشم سے تو مصطفیٰ نبی بن کر آیا ہے۔ یاد رکھنا، لوگ بڑی غلط بات کرتے ہیں، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھنا، صحابہ کے مراتب ہیں، 1,24,000 صحابہ میں کئی مرتبے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سب سے اونچا مرتبہ صحابہ میں میرے ابو بکر کا ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین 4 یاروں کا ہے، اس کے بعد بدر میں شریک 313 کا ہے، اس کے بعد غزوہ بدر میں شریک کے بعد حدیبیہ کے مقام میں شریک صحابہ کا ہے، اس کے بعد مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان صحابہ کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد ان صحابہ کا مرتبہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے نا، وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں۔ آئے آئے ہاں، مکہ جو فتح ہوا نا 8 ہجری میں، کون سی ہجری میں بھائی؟ 8 ہجری میں۔ تو اس کے بعد کئی مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک کا نام ابو سفیان ہے، ایک کا نام سیدہ ہندہ ابو سفیان کی بیگم، اور ایک کا نام ابو قحافہ، سیدنا ابو بکر کے ابا جان، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور توجہ، ایک کا نام سیدنا اکرمہ، ابو جہل کا سگا بیٹا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ ہر ایک کی عجیب داستان ہے۔ میں بتا رہا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، چونکہ آقا کے چچا عباس کے ساتھ یاری تھی، تو سیدنا عباس نے ان کو پتہ چلا یہ تو ابو سفیان ہے، اور عمر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ آئے ہائے ہائے، عمر کی نظر پڑ گئی نا اس پہ، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ فوراً آئے، ابو سفیان کو اپنے سواری پہ بٹھایا اور لے کر کے آقا کی خدمت میں آئے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ میرا یار ہے، اندی جان بخش دیو، انہوں بخش دیو، انہوں میری امان دے دیو۔ آقا نے فرمایا جاؤ، امان میں دیا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی، ادھر میرا پیارا عمر آ گیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ تو ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا نے امان دی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، توجہ رکھیے گا، اپنی امان لے کے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ صبح کے وقت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر آقا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ سردار ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کا رشتہ دار نہ، آج اس کو کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھو بھائی، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا عباس،
صبح ہم نے نکلنا ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اس کو جو ہے نا پہاڑی پہ کھڑا کر کے نا اس کو ذرا میرا لشکر دکھا، اس کو میرے یار دکھا، اس کو میری فوج دکھا، اس کو میرا لشکر دکھا۔ ابو سفیان ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے لشکر دیکھے، ایک لشکر دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا۔ اس کے پاس سے ایک مہاجر جتنے مہاجرین تھے ان کی کمان تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس، جو انصار تھے ان کی کمان تھی سعد بن عبادہ رضی اللہ انصاری کے پاس۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب انصار کا لشکر لے کر ابو سفیان سے گزرے تو اس کی طرف یوں دیکھا اور کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گردن اڑانے کا دن ہے۔ آج ابو سفیان دیکھنا ہم تمہیں کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، تم نے ہمیں بڑا رلایا، میرے مصطفیٰ کو تکلیفیں دی، ہمارے مصطفیٰ کو ستایا، کیا کچھ تکلیفیں نہیں دی، آقا کا خون بہایا، آقا کی بچیوں کو طلاقیں دی، تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تمہارے قتل کرنے کا دن ہے۔ ابو سفیان کانپ گیا، کانپتا ہوا میرے مصطفیٰ کی مجلس میں آیا، مصطفیٰ کے دربار میں آیا، کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کے ایک غلام نے مجھے ڈرا دیا، مجھے دھمکا دیا، کیا کہا؟ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو قتل و غارت کا دن ہے۔ میرے آقا فوراً اٹھے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور تاریخ کا ایک جملہ دیا، تاریخ کا ایک جملہ دیا، فرمایا لا لا الیوم یوم المرحمہ، آج قتل کا دن نہیں، آج مصطفیٰ کی رحمت دکھانے کا دن ہے۔ صحابہ کا مقام، ابو سفیان، امیر معاویہ، سیدہ ہندہ کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ یا تو قرآن کو مان لو، یا قرآن کو نہیں مانتے پھر جو چاہے کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ جب ابو سفیان نے، سیدہ ہندہ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا نا، اور ابو سفیان کی بیٹی میرے آقا کے گھر میں ہے، سیدہ ام حبیبہ، ابو سفیان میرے آقا کے سسر ہیں، ابو سفیان کی بیٹی میرے آقا کے گھر میں ہے، اور ابو سفیان کی نواسی سیدہ لیلہ میرے امام حسین کے گھر میں ہے۔ آئے ہائے کیسا رشتہ ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں، ابو سفیان کی نواسی امام حسین کے گھر میں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے اللہ جو تمہارے دشمن تھے نا ان کو تمہارا بھائی بنا دے گا۔ اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، دشمنی کیا ہو گئی بھائی؟ ختم۔ سیدہ ہندہ آقا کی مجلس میں آئی، اسلام قبول کیا اور تاریخ کا ایک جملہ دیا۔ بخاری شریف میں وہ جملہ موجود، مستدرک حاکم میں وہ جملہ موجود، سنیوں کی کتابوں میں وہ جملہ موجود، اہل تشیع کی کتابوں میں وہ جملہ موجود۔ میں حیران ہوں کہ وہ تاریخ کے جملے پڑھ کے بھی لوگ لڑتے ہیں اور برا بھلا سیدہ ہندہ کو کہتے ہیں، میں حیران ہوں۔ یاد رکھو سیدہ ہندہ آقا کی مجلس میں آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم منافق نہیں ہیں۔ آئے کیا کہا؟ بولو ہم منافق نہیں ہیں، دشمن تھے تو پکے، یار ہیں تو پکے، کلمہ پڑھا تو اب محبت پکی ہے۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ جب تک میں آپ کی مجلس میں نہیں آئی تھی، آپ کا ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، خدا کی قسم اس نے اٹھا کے کہا پوری کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نفرت میرے دل میں آپ کی تھی۔ آج کا سورج نکلنے سے پہلے کل تک سب سے زیادہ دشمنی مجھے آپ سے تھی، اب جب میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں آپ کی غلام بن چکی ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اب میرے دل میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی ہے۔ پکے بندے۔ میرے آقا نے فوراً بلایا اور قرآن، جبرائیل امین قرآن لے کے آئے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ فاتح بن چکے، مکہ فتح ہو چکا، یہ تو سیدہ ہندہ آئی بیٹھی ہے نا، یہ گناہوں کی معافی چاہتی ہے، معاف کر دو۔ جس کو اللہ نے معاف کیا، ظالم تجھے شرم نہ آئی تو اب تک معاف نہیں کرتا۔
جس کو مصطفیٰ نے معاف کیا، ظالم تجھے شرم نہیں آئی تو اب بھی سیدہ ہندہ پہ لعنتیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اور سیدہ ہندہ نے چونکہ کلمہ بعد میں پڑھا، فتح مکہ کے بعد پہلے دشمن تھے، اس لیے یہ غلط ہے۔ آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آج اپنے دل پہ لکھ لینا، میرے آقا کے سگے چچا سیدنا عباس، سگے چچا ہیں، کیا نام ہے بولو؟ سیدنا عباس۔ بدر کے میدان میں میرے آقا کے مخالف کھڑے تھے، 6 ہجری میں کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اسی بات کو لے تو پھر سیدنا عباس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آقا کے چچا کے بارے میں کیا کہو گے کہ بعد میں کلمہ پڑھا ہے؟ میرے آقا نے فرما دیا تھا جب ابو سفیان، سیدہ ہندہ اور بہت سارے صحابہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے فوراً اعلان کیا، فرمایا سنو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جس نے جو جو گناہ کیے محمد کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے سب معاف کر دیا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ تو باتیں کرتا ہے کہ انہوں نے پہلے یوں کیا، پہلے یوں کیا، ابو سفیان یوں کرتا تھا، جو کیا پہلے کیا، جب مصطفیٰ کے دامن میں آ گئے پھر پکے مسلمان بن گئے۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے، جو پہلے دن آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو دوسرے دن آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو 1 مہینے بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو 1 سال بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو 2 سال بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو غزوہ بدر کے بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، جو عہد کے بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، فتح مکہ کے بعد آیا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام، اور نہیں جو میدان جہاد کے دوران آیا 1 نماز بھی نہیں پڑھی، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور نہیں جو میرے آقا کی آخری عمر میں آیا، اور نہیں آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کا غلام بنا، وہ بھی جنتی ہے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اور سنو، میں بڑی جرأت سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہندہ نام نہ رکھو، ہندہ کا معنی ہے خوبصورت ہرن، کیا معنی ہے بولو؟ تو انو بھی چاہیے ہرن، کہندے ایو جی لڑکی ہوئے ابا جی ہرنی ورگی چال ہوئے، آپ کو تو مسکرا کے سبحان اللہ، ابا جی میں اتھے ویاہ کرنا، او لڑکی ہوئے جدی ہرنی ورگی چال ہوئے، آؤ نہ سیدہ ہندہ کا نام ہرن ہے، خوبصورت ہرن، اور کہتے ہیں ہندہ نام نہ رکھو۔ میں آج آپ کو ایک اصول دینا لگا ہوں، آج اتنے بڑے مجمع میں میری بات کو یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا اور اس کا نام غلط ہوتا میرے آقا نام بدل دیتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ذرا بولو سبحان اللہ۔ آقا کی مجلس میں کوئی آتا اور اس کا کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا، نام غلط ہوتا، میرے آقا نام، سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، نام تھا عبد الکعبہ، میرے آقا نے فرمایا نام غلط ہے، نام رکھ عبداللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا، نام تھا عبد الشمس، میرے آقا نے فرمایا نام غلط ہے، نام رکھ عبد الرحمن۔ سیدنا عمر کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، نام تھا عاصیہ، میرے آقا نے فرمایا عاصیہ کا معنی گناہ گار، نام غلط ہے، اندہ کے بعدن جمیلہ، خوبصورت صحابی آئے، کلمہ پڑھا، نام تھا اسود، میرے آقا نے فرمایا نام بدلو، اسود کا معنی کالا، اندہ تیرا نام ہے ابیض، سفید رنگ والا۔ ایک صحابی آئے، کلمہ پڑھا، نام تھا حزن، میرے آقا نے بدلا، میرے آقا نے فرمایا نام بدلو، حزن کا معنی ہے غمگین، تو نام رکھ سہل، سہل کا معنی ہر قدم پہ آسانی والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نام غلط ہوتا میرے مصطفیٰ بدل دیتے تھے، سیدہ ہندہ نے کلمہ پڑھا، نام غلط ہوتا مصطفیٰ نے کیوں نہیں بدلا؟ یار بتا تو صحیح نا۔ سیدہ ہندہ نے کلمہ پڑھا، نام غلط تھا تو کیوں نہیں بدلا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، نام غلط تھا تو کیوں نہیں بدلا؟ بولو۔ اور آج ایک ایسی بات بتاؤں آپ کو کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اماں جان، میرے آقا کی پہلی بیوی، آقا کی پہلی زوجہ، ان کا پہلے نکاح ہوا 2 شوہروں سے، وہ فوت ہو گئے، ان سے جو سیدہ خدیجہ کی اولاد تھی ان میں ایک بیٹی کا نام ہندہ، ایک بیٹے کا نام ہند، وہ دونوں بچے میرے آقا کی پرورش میں پلے۔ نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ نام غلط تھا تو مصطفیٰ نے کیوں نہیں بدلا؟ اور اس سے بڑھ کے بتاؤں، آج تاریخ کی بات کرتے ہیں، تو بھی سامنے بیٹھ، میں بھی سامنے بیٹھتا ہوں، میرے آقا کی ایک زوجہ ہے، نام ہے سیدہ ام سلمہ،
یہ وہ سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا میں تفصیل صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، یہ رونے لگی۔ آقا نے فرمایا ایک دعا پڑھا کر، وہ دعا یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جو مجھ پر مصیبت آئی اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اجر دے دے، اور اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اس سے اچھی چیز دے دے۔ فرماتی میں یہ دعا پڑھتی رہی، اللہ نے میرا نکاح مصطفیٰ سے کروا دیا۔ یہ سیدہ سلمہ رضی اللہ۔ اب سنو سلمہ، ان کا نام کیا ہے؟ آجا اٹھا کتابیں، نام ہے ہندہ۔ نام کیا ہے بولو؟ سیدہ خدیجہ کی بیٹی کا نام ہندہ، آقا کی زوجہ کا نام ہندہ، سیدنا ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندہ، آقا کی ساس کا نام ہندہ، امیر معاویہ کی اماں جان کا نام ہندہ، ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندہ، امام حسین کی نانی ساس کا نام ہندہ۔ ہندہ کا معنی خوبصورت ہرن، اور تو اس لیے ہندہ نام نہیں رکھتا کہ ہندہ نے سیدہ حمزہ کا کلیجہ چبایا، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا تر گیا۔